اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز ولادت باسعادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سبھی ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار پر روشنی ڈالنے کے لیے بہت عرصہ اور زمانہ درکار ہے۔ اس 5 منٹ کی کلپ میں ہم مختصر طور پر کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ کریں گے۔ پیغمبر اسلام جب شب معراج بلندیوں پر پہنچے تو اس وقت پروردگار عالم نے ان سے یہ فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں گی پروردگار عالم اس کا شمار صدیقین میں فرمائے گا۔ الرضا بقضاء اللہ، الصبر علی بلاء اللہ، الشکر علی نعماء اللہ۔ اگر ہم غور کریں یہ 3 خصوصیات کی طرف تو اس حدیث کا مصداق اتم حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی پر مکمل طریقے سے راضی رہیں۔ الرضا بقضاء اللہ، قضاء و قدر الہی کے مقابلے میں مکمل راضی رہیں۔ الصبر علی بلاء اللہ، اور آپ اللہ کے مصیبتوں اور بلاؤں کے مقابلے میں صبر کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے الشکر علی نعماء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں آپ نے شکریہ ادا کیا۔ لہذا آپ ان 3 القاب سے، القاب بہت زیادہ آپ کے ہیں لیکن یہ 3 القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ الرضا بقضاء اللہ یعنی آپ راضیہ تھیں، الصبر علی بلاء اللہ آپ صابرہ تھیں، الشکر علی بلاء اللہ اور آپ شاکرہ تھیں۔ ظاہر سی بات ہے عام حالتوں میں شکر کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن کربلا کے میدان میں شام غریبہ کے اس عجیب ماحول میں شکر پروردگار کرنا اور سجدہ خالق میں سجدہ ریز ہونا یہ کردار زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے بھائی کے جنازے کو لیا ہاتھ پر اور فرمایا اللہم تقبل ھذا القربان، اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما، اس قلیل قربانی کو قبول فرما۔ اہم پیغام یہاں سے یہ ہے کہ ہمیں کثرت عمل کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ قبولیت عمل کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم پیغام ہے جس کے لیے حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کی 2 رکعت نماز قبول ہو جائے تو پروردگار عالم اس انسان پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ دوسری حدیث نے فرمایا کونوا علی قبول العمل اشد من العمل، قبولیت عمل یہ کثرت عمل اور دیگر اعمال سے افضل ہے، یعنی اصل انسان کثرت عمل کی طرف توجہ نہ دے بلکہ قبولیت عمل کی طرف توجہ دے۔ خود جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، 5 دعائیں کی ہیں آپ نے قرآن میں، جس میں سے ایک دعا ہے اللہم ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اسی طریقے سے قبولیت عمل کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اور دعا کرتے تھے اللہم تقبل منا کما تقبلت ابینا ابراہیم الخلیل، اے پروردگار میرے اعمال کو ویسے ہی قبول فرما جس طریقے سے جناب ابراہیم کے اعمال کو قبول فرمایا۔ قبولیت عمل کی 5 شرطیں ہیں جس کی طرف توجہ دلانا بہت اہم ہے اور یہ اہم پیغام ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اعتقادی شرط ہے، جب اعتقاد صحیح ہوگا تب عمل قبول ہوگا۔ اعتقادی شرط میں بنیادی شرط ولایت ہے، بغیر ولایت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط اخلاقی شرط ہے، اخلاقی شرط میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قابل قبول ہوں تو ہم اخلاقی شرطوں کو پورا کریں، یعنی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، ریا اس کے اندر نہ پائی جائے، تکبر نہ پایا جائے، سم نہ پایا جائے، دوسری چیزیں نہ پائی جائیں۔ تیسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے اقتصادی شرط ہے۔ بہت ساری عبادتیں جو ڈیپینڈ ہیں مال کے اوپر، ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ خمس کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حتیٰ خود نماز وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں مال حرام سے ہم نہ لباس پہنے، مال حرام سے نہ ہم کھانا استعمال کریں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں
جو عمل آدمی کرتا ہے لیکن عمل کی قبولیت سے روک دیتے ہیں۔ چوتھی شرط عبادی شرط ہے، عبادات کے قبولیت کے لیے خود عبادی ہونا بھی شرط ہے، یعنی انگیزہ الہی ہونا چاہیے، انگیزہ الہی ہونا چاہیے، بغیر للہیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پانچویں شرط خانوادگی شرط ہے، وہ کیا ہے کہ ہم حقوق ادا کریں، چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہیں، چاہے وہ زوجہ و شوہر کے حقوق ہیں، یا باپ بیٹے کے حقوق ہیں۔ تو اگر یہ 5 شرطیں ہماری عبادات میں ہوں گی تو ہماری عبادات قابل قبول ہو جائیں گی۔ تو ایک پیغام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی طرف سے ہمیں یہ ملا کہ ہم جیسے انہوں نے دعا کی ہم بھی ہمیشہ قبولیت اعمال کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ اہم پیغام تھا۔ خود جناب زینب علیہ مقام کی جو تربیت کی ہے، آخری بات اس سے میں عرض کر دوں، 5 معصوموں نے آپ کی تربیت کی ہے اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے۔ رسول خدا نے تربیت کی تو علم و معرفت ان سے آپ نے حاصل کیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تربیت کی تو آپ نے عفت و پاکیزگی ان سے آپ نے حاصل کی، اور مولائے کائنات نے آپ کی تربیت کی تو آپ مولائے کائنات کی شجاعت کا مظاہرہ کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں آپ نے اس کا کیا ہے۔ تمام خطبے اس بات کے شاہد و گواہ ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے آپ کی تربیت کی تو آپ نے اس سے صبر لیا۔ شہید آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں قد عجبت من صبر کا ملائکۃ السماء، یہ فقرہ خود جناب زینب علیہ مقام کے صبر کی طرف اشارہ ہے کہ ملائکہ آسمان آپ کے صبر کو دیکھ کر کے تعجب کرتے ہیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے تربیت حاصل کی اس سے آپ نے عزت کا درس دیا اور عزت حاصل کی، اور فرمایا کہ عزت کے ساتھ دنیا میں گزارو، جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام تھا۔ لہذا آپ ان تمام مسائل میں شریک رہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لہذا آپ کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ پیغام حسین کو پوری دنیا میں تا قیامت پہنچایا ہے۔ ترویج دین اگرچہ بے قتل حسین شد، تکمیل اون بے موئے پریشان زینبس۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس روز ولادت کے صدقے میں، اس بی بی کے صدقے میں پوری کائنات سے اس مرض کا خاتمہ فرمائے اور ہم کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔